ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ فیک نیوز ہم سب کو متاثر کرتی ہے، ہمارے دماغوں کے اندر عجیب و غریب توہمات کو جنم دیتی ہے اور ہمیں گمراہ کرتی ہے۔ اب حکومت وقت نے یہ ٹھان لی ہے اپنی طرف سے کہ فیک نیوز اور ایسے تباہ کن مواد کو ہم نے سوشل میڈیا سے ہٹانا ہے۔ ایک ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی کے قیام کی تجویز کابینہ کے سامنے موجود ہے، جس کے تحت فیک نیوز پر 5 سال قید، 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ اتھارٹی کو سوشل میڈیا سے مواد بلاک کرنے یا ہٹانے کا اختیار ہوگا، اور اتھارٹی ریاستی اداروں کے خلاف نفرت آمیز مواد کو بھی کرٹیل کر پائے گی۔ اب جو صحافی ہیں ان کو واقعتاً بہت پریشانی ہوتی ہے فیک نیوز کے حوالے سے، لیکن فیک نیوز کے نام پر ہم نے دیکھا ہے اصل نیوز کو بھی پھڑکا دیا جاتا ہے۔ تو ہم پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے اس معاملے کے اوپر۔ مہمانوں کا تعارف کروانے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم اسی پروگرام میں سوشل میڈیا کی طاقت کی بات کریں گے، وہ سوشل میڈیا جو اب سیاسی جماعتوں کا بیانیہ بنانے سے آگے چلا گیا ہے، وہ پالیسی فارمولیشن کر رہا ہے، وہ پارٹی کے لیڈران کو کبھی بناتا ہے کبھی بگاڑتا ہے، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ملک سے باہر بیٹھ کے اپنی ہی پارٹی کی اندر کی پالیٹکس کو ڈیفائن کر رہے ہیں۔ اس پر بھی ہمارے پاس مہمان موجود ہوں گے، اور ہم معیشت کی بھی بات کریں گے کہ اب بہت سارے اشاریے میں اچھے نظر آتے ہیں، لیکن کیا یہ ایک سراب ہے، خواب ہے، یہ حقیقت ہے؟ اس میں ہمارے پاس زبیر موتی والا صاحب ہوں گے، چیئرمین بزنس گروپ۔ جو فیک نیوز سے متعلق معاملہ ہے جس سے ہم پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، اس میں آسمہ شیرازی صحافی تجزیہ کار اور شہزاد اقبال نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان دونوں کا شکریہ۔ اور جو ہم بات کریں گے سوشل میڈیا کی لڑائی اور ان کی اصل طاقت سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، اس میں ہمارے پاس ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہوں گے مسلم لیگ نواز کی طرف سے، سینیٹر زرکا تیمور ہوں گی تحریک انصاف کی طرف سے، شبیر ڈار ہوں گے نمائندہ جیو نیوز جو اڈیالہ جیل کی خبریں کور کرتے ہیں۔ تو ان کا ابھی ہم معاملہ طے کرتے ہیں، لیکن پہلے ذرا فیک نیوز سے ہم دو ہاتھ کر لیں۔ آسما، اسٹارٹنگ وتھ یو، ہم نے بہت ساری معاملات دیکھے، پیکا بھی دیکھا ہم نے، اس سے پہلے ATA کے تحت ہم نے بہت سارے قوانین دیکھے۔ پہلے تو فیک نیوز کے بارے میں بتائیں، کیا بطور صحافی اینکر پرسن آپ کو فیک نیوز کے ساتھ مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ بہت شکریہ طلعت صاحب۔ میرا خیال ہے کہ فیک نیوز سے اگر کسی کو نہیں مسئلہ اس وقت، تو وہ بالکل ایک غلط بیانی ہوگی۔ یہ دنیا کا اس وقت، یعنی جو عالمی اقتصادی فورم کی رپورٹ آج بھی چل رہی ہے، اس میں یہ سب سے بڑا خطرہ فیک نیوز جو ہے وہ بن گیا ہے، اور پاکستان جو ہے اس میں تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ یہ پچھلے برس، اسی برس جنوری میں یہ رپورٹ بھی آئی تھی۔ تو فیک نیوز تو ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور اس کی ہمیں اگزامپلز بھی ملتی ہیں۔ مثلا اسی ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک بچی کے ریپ کے حوالے سے خبر آئی، اور اس کے بعد لوگ سڑکوں پہ آ گئے، عوام سڑکوں پہ آ گئے، پھر کس طرح سے اس کا ڈراپ سین ہوا وہ آپ نے دیکھا، اس کے پیچھے کون سے لوگ، کون سے کردار نکلے وہ بھی آپ نے دیکھا۔ اسی طرح سے برطانیہ کے اندر فسادات جو ہیں اس کی آپ نے خبریں دیکھی۔ ابھی حال ہی میں یہ جو اسلام آباد کے اندر ہوا مظاہرہ 26 نومبر کا، اور اس کے بعد سینکڑوں قتل اور پھر ہزاروں کے اندر تعداد چلی گئی، اور پھر اس کو میسیکر بنا دیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایک شخص کی جان بھی بہت قیمتی ہے، لیکن جس طرح سے اس پہ فیک نیوز پھیلائی گئی، AI جنریٹڈ جو امیجز بنائے گئے، اس سے اضطراب بڑا معاشرے کے اندر، اس میں انسائٹمنٹ بڑی، اس کے اندر لوگوں کے اندر جو ہے وہ پریشانی بڑی۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ بین الاقوامی طور پر بھی مسئلہ ہے اور قومی طور پر بھی مسئلہ ہے۔ شہزاد، اسی سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ بطور صحافی کیا فیک نیوز آپ کو متاثر کرتی ہے، آپ کے کام پر اثر انداز ہوتی ہے؟ پہلے ہم ایشو کو ڈیفائن کر لینا، پھر آئیں گے کہ فیک نیوز ہے کیا، بتائیے۔ جی طلعت صاحب، بالکل کرتی ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ بڑا آسان ہے سنسنی پھیلا کے جھوٹ بول کر آپ بھی ایک یوٹیوب پلیٹ فارم بنائیں اور اس پہ آپ ڈالر کمائیں۔ ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اپنی سورسز بھی چیک کرنی پڑتی ہیں، ایک ایڈیٹوریل چیک بھی ہوتا ہے اس پر، لیکن سوشل میڈیا پہ چاہے وہ سٹیزن جرنلزم کا نام دے دیں یا جو بھی ہے، وہاں پہ کوئی چیک اس طرح کا موجود نہیں ہے۔ یہاں پہ پیمرا بھی موجود ہے، وہاں پہ وہ ریگولیٹر بھی نہیں ہے۔ تو فیک نیوز سب کو متاثر کرتی ہے، یہ بات درست ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور ایک بیلنس اسٹرائک کرنے کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ فریڈم آف سپیچ پہ قدغن بھی نہ لگے، لیکن جو فیک نیوز یا ان لافل نیوز ہے اس کو ریگولیٹ بھی کیا جا سکے۔ آپ دیکھیں برطانیہ میں ہمیں مثال ملی جب وہاں پہ رائٹس ہوئے، اس کے پیچھے سوشل میڈیا میں اپنائی تھی۔ US الیکشنز کے حوالے سے آپ دیکھیں، ٹرمپ وہاں پہ جیت گئے، لیگیسی میڈیا پیچھے رہ گیا، لیکن اس میں ایک بڑا کردار فیک نیوز کے حوالے سے تھا۔ تو یہ ایک پرابلم ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں، اور اس بیلنس کو اسٹرائک کرنا کہ فریڈم آف سپیچ متاثر بھی نہ ہو اور آپ ساتھ ساتھ جو ہے ریگولیٹ بھی کر رہے ہیں، یہ میرے خیال سے بہت بڑا پرابلم ہے۔ ابھی تک اس کا سلوشن غالباً کسی کے پاس نہیں ہے۔ سلوشن پہ ابھی ہم آتے ہیں۔ آسما، اس وقت ہم ایک ٹویٹ دکھا سکتے ہیں، PTI
पंजाब ने आप ही के प्रोग्राम हम न्यूज़ के ऊपर आपकी तस्वीर भी उसमें मौजूद है, ज़रा आपका प्रोग्राम है, आपके वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद है। शुएब शाहीन साहब आपके प्रोग्राम में आए थे और उसमें उन्होंने दावा किया था कि एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा था, उसे 33 फुट के कंटेनर से गिराकर शहीद कर दिया गया, और ये रिपीटेडली और ट्वीट्स भी हुए। आज हम देख रहे हैं कि वही जो शहीद शुदा मुसलमान था वो अली बिन गंडापुर के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था। तो साबित ये हुआ उसका गिराया जाना एक बड़ा कभी अमल है, उसकी तहकीक होनी चाहिए, लेकिन उसकी हलाकत की, शहादत की जो बात की, वो फिर इंडियन मीडिया ने भी खूब उछाला और बताया कि देखें नमाज पढ़ने वालों के साथ पाकिस्तान के अंदर ये होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये इस किस्म की फेक न्यूज़ को तो डिफ़ाइन करना आसान है, ये आपको पता चल सकता है, लेकिन जब तस्हीह हम जारी करते हैं उसका कोई असर होता है या लोगों के जहन बन चुके होते हैं फेक न्यूज़ से? मेरा ख्याल है कि ये एक पूरी एक पावर है जो कि एक मखसूस ज़ाहिर है कि पीटीआई के पास ये पावर मौजूद है, उनके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, वो इसका भरपूर इस्तेमाल करना जानते हैं। वो जितना सेकंडों में तेज तरीन बयानियां बना सकते हैं, मेरा ख्याल है कि ना रियासत बना सकती है ना कोई और बना सकता है। लेकिन तलत साहब, इसमें सबसे बड़ा कसूर जो है वो खुद रियासती इदारों का भी है। यानी फेक न्यूज़ अगर किसी एक तरफ से फैल रही है तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन या करेक्ट न्यूज़ का ना दिया जाना भी उस फेक न्यूज़ को हवा देता है। तो इन सारे मामलात के अंदर अगर रियासत, हुकूमत एक मौसर तरीके से उसी वक्त कमीशन बनाती या इंडिपेंडेंट जर्नलिस्टों के साथ राब्ता करके उसको तेज तरीन इत्तलात के साथ पहुंचाती कि असल में कितने लोग थे, ये गिरे या नहीं गिरे, इनको गिराया गया तो क्यों गिराया गया और नहीं गिराया जाना चाहिए था, ये बिल्कुल काबिले मुजम्मत बात है। और ये सारी चीजें इसलिए होती हैं कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नहीं है और रसाई नहीं होती। यही वजह है कि एक मखसूस जमात को अपना नैरेटिव फैलाने के लिए और उसके ऊपर लोगों के जज्बात को उकसाने के लिए जो है वो एक बहुत सूरत शहजाद के पास एक पॉइंट है इस पे, आपकी बात में शहजाद के पास एक पॉइंट है। जी गो अहेड शहजाद। जी, मैं इसी बात को आगे लेके जाना चाह रहा था। पहले दिन से हम तहरीक इंसाफ वालों को कह रहे थे कि आप झूठा प्रोपेगेंडा अगर करेंगे सैकड़ों अमवात के हवाले से, एक तो वो नैरेटिव आप गलत बना रहे, दूसरा इखलाकी तौर पे भी ये गलत है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे आती है जिसको ट्रांसपेरेंसी देनी है। देखिए तहरीक इंसाफ आप क्या जवाब दे रही है, देखिए हमारे लोग लापता थे तो हम समझे वो उनकी अब बात हो गई है तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हुकूमत के पास, रियासत के पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जब टीवी चैनल्स पर आके आप झूठ फैलाएंगे दूसरी तरफ, वो भी एक फेक झूठ ही है ना, फेक न्यूज ही है ना कि कोई हम बात नहीं हुई। जबकि लोकल आपका मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, वो तो अब डेथ सर्टिफिकेट्स भी जारी हो गए हैं, पॉलीक्लिनिकल रिपोर्ट भी मौजूद है, लेकिन आप भी अपने उस जवाब पे अड़े हुए कि नहीं, ना गोली चली है ना ही किसी का कत्ल हुआ है। तो रियासत की जिम्मेदारी कहां पे जाती है? फेक न्यूज जहां पे हम कहते हैं कि सियासी जमातें फैला रही है, तहरीक इंसाफ फैला रही है, वही हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ जो हकायक है वो अवाम के सामने लेकर आए ताकि ये स्पेकुलेशन बंद हो। लेकिन इसमें बड़ी दिलचस्प बात है और हम उसके ऊपर आना चाहेंगे कि अभी आसमा आपने कहा कि हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी है। शहजाद ने इसी बात को दोहराया और उसको वजाहत से बताया कि आपके पास अगर डाटा है तो आप शफाफियत के साथ सामने लेके आइए। लेकिन दुनिया भर में हमने ये भी देखा है कि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पिछली मरतबा और अब जब उसकी स्पीचेस चल रही थी तो जो फेक न्यूज़ और जो झूठ बोला करते थे वो उनके ओपोनेंट्स नहीं उसको आइडेंटिफाई करते थे, वो मेन स्ट्रीम मीडिया आइडेंटिफाई किया करता था, वो बताया करता था कि झूठ कितने बोल रहे हैं। तो जिम्मेदारी हम रियासत पर तो डाल देंगे, हुकूमत पर भी डाल देंगे, लेकिन उनकी तरफ से भी झूठ काफ़ी आता है, काफ़ी मिकदार में आता है। तो हमें खुद क्या करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमने खुद नहीं किया तो ये डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो कायम की जा रही है इसने शुरू कर देना है काम। फिर हम कहेंगे जी हमने हुकूमत पे बात डाली थी, हुकूमत ने कहा अच्छा ठीक है हमने आपकी बात मान ली, अब आप आइए जुर्माने दीजिए और लोगों की पकड़ होगी तो उसके ऊपर शोर न मचाइए। देखिए, दो इसके पहलू हैं तलत साहब। एक तो ये है कि बिल्कुल जो फैक्ट चेक है वो होना चाहिए और दुनिया भर में हो रहा है। आप हिंदुस्तान देख लें, अमेरिका देख लें, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसको दिखाता है। और जिस तरह से भी शहजाद ने बात की थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर मुख्तलिफ चेक्स हैं, मुख्तलिफ बराहिल हैं खबर को देखने के, उसको देख के आगे करने के, लेकिन जो सोशल मीडिया उसके ऊपर नहीं है। तो एक तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर भी इतनी कदगने हैं कि वो भी सही और दुरुस्त खबर जो है वो नहीं चला सकता। फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ये
مسئلہ ہو گیا ہے کہ اس کے اندر بھی جو ایڈیٹر کا کردار ہے وہ بالکل محدود ہوتا چلا جا رہا ہے، مالکان کا کردار بہت بڑھ گیا ہے جس کو کہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اگر سوشل میڈیا کا ہے تو آپ دیکھیے اس میں جو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے اس کو بالکل الگ کرنا پڑے گا اور اس کے لیے قوانین ضرور بنانے پڑیں گے۔ اسی طرح سے جو فیکٹ چیک کا ہے اس میں ایڈیٹوریل جو ہے ہر چینل کو، ہر اخبار کو وہ اس کے اوپر رکھنا پڑے گا، اس کو اس پہ چیک رکھنا پڑے گا، جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن کوئکلی ایک میں بات کر دوں، جو ٹاسک فورس ابھی بنائی گئی ہے مثلاً، کیا اس ٹاسک فورس کا کوئی فائدہ ہوگا کہ جس کے اندر صحافتی تنظیمیں یا جو سینئر لوگ ہیں وہ اس کے اندر موجود نہیں ہیں؟ کیا ایجنسیوں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ یہ فیصلہ کر پائیں گے کہ فلانے، اور اس کو کون تسلیم کرے گا، اس کی کریڈیبلٹی کتنی ہوگی؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ یعنی فیک نیوز کے لیے اگر اس کو ریاست اپنا ہتھیار بنا کے عامل صحافیوں اور صحافت پہ ہی قدغن لگائے گی تو اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب قانون سے ڈر نہیں لگتا، قانون کے استعمال سے ڈر لگتا ہے۔ قانون ان لوگوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگا جو کہ ریاست کے اعلی کار بن کے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ فیک نیوز کے ذریعے سے یہ پابندیاں لگائی جائیں، بلکہ ان کے اوپر ہوگا جو عامل صحافی ہیں، جو کہ آزادی اظہار پہ یقین رکھتے ہیں، جو کہ خبر کو پوری تصدیق کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں۔ مجھے بتائیے پچھلے کچھ دنوں میں جتنے لوگوں نے فیک نیوز پھیلائی ہے، کسی ایک کے اوپر بھی کسی ادارے نے اپنے ادارے کے لوگوں سے، یعنی بہت سے لوگ چینل سے وابستہ ہیں، بہت سے لوگ اخباروں سے وابستہ ہے، کسی نے ان سے سوال کیا ہے کہ آپ نے یہ جو سینکڑوں کی بات کی یہ کیسے کی، آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہے یا نہیں، آپ سوشل میڈیا پہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ اپنے ولاگ پہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ ویسے کیا کہہ رہے ہیں، یہ بہت باریک نکتہ ہے۔ تو کلوزنگ نماز کے لیے شہزاد، کیا ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی، جس کا ایک بڑا دلچسپ نام ہے کہ آپ کے جو حقوق ہیں، ڈیجیٹل حقوق، اس کے تحفظ کا ادارہ ہے، لیکن اس کے نیچے ظاہر ہے بہت بڑی قدغن بھی لگ سکتی ہے، کوئکلی اگر آپ بتا پائیں کیا یہ صحیح موو ہے، اس کے ذریعے ہی ہم فیک نیوز کو کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیں طلعت صاحب، ایک تو جو مین سٹریم میڈیا ہے نا اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن یہاں پہ دو مسائل ہیں، ایک سیلف امپوز سینسرشپ ہے، اور پھر ویسے ہی بڑی سینسرشپ ہو جاتی ہے کہ آپ اس فلاں چیز پہ بات نہ کریں، فلاں چیز پہ بات نہ کریں۔ جب یہاں پہ آپ سینسرشپ لگاتے ہیں تو لوگ رخ کرتے ہیں سوشل میڈیا کا، اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے پھر جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ بڑی فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے۔ تو ایک تو سینسرشپ کو ختم کریں تاکہ جو ایک میڈیم ہے جس پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ ایک ایڈیٹوریل چیک ہے، اس کو تو آپ آزاد کریں نا، تبھی وہ کاؤنٹر ہو سکے گا۔ دوسرا، بالکل یہ جو حکومت کر رہی ہے میرے خیال سے زیادتی ہے، پہلے پیکا ایکٹ آیا، پھر اس کو امینڈ کیا، ابھی دوبارہ امینڈ کر رہے ہیں۔ اس کا صرف ایک مقصد نظر آتا ہے کہ اپنے مخالفین کی آواز دبانا، اور شروع سے لے کے آپ دیکھ لیں اس پورے 10 ماہ میں جو قانون سازی ہوئی ہے اس کا بھی ایک ہی ہدف لگتا ہے کہ کسی طریقے سے جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے آواز نہ اٹھے، ایک کوئی بھی ایکشن ہوتا ہے اس کے اوپر ایک قانون آ جاتا ہے۔ اور صرف انٹرنیٹ کے حوالے سے دیکھ لیں، جس دن الیکشن تھا پورا انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، اس کے بعد ایکس کو بین کر دیا، ہر موقع پہ ٹویٹر کو سلو ڈاؤن کر دیا جاتا ہے یا انٹرنیٹ کو سلو ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، تو آپ انفارمیشن شیئرنگ جو ہے وہی آپ کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے خیال سے اس سے فائدہ نہیں ہوگا، یہ صرف لوگوں کی آواز دبانے کے لیے ہوگا، اپنے مخالفین کے تحت استعمال ہوگا، جس کی ریسنٹ ایک مثال ہم نے ابھی متی اللہ جان صاحب کی دیکھی تھی۔ اگر ان کے اوپر ایلیگیشن تھا بھی کہ انہوں نے غلط خبر نشر کی ہے، قوانین موجود تھے، آپ اس کے ذریعے ایکٹ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کس چیز کو ترجیح دی کہ نہیں کوئی بھونڈا کیس بنا کے ان کو جیل میں ڈالو تاکہ کم سے کم میسج جائے۔ اس سے حکومت کا جو انٹینٹ ہے وہ بڑا واضح ہوتا ہے کہ فیک نیوز کو روکنا نہیں ہے، مخالفین کی آواز دبانے کے لیے استعمال ہوگا۔ بہت شکریہ شہزاد اور آسمہ، یہ تحفظات ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی باور کرانا چاہیے کہ متی اللہ جان کے کیس میں تمام مین سٹریم میڈیا اینکرز اور جرنلسٹ نے آواز اٹھائی اور اس کو ایمپلیفائی بھی کیا، لیکن تحفظات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اس قسم کی اتھارٹی کہیں غلط ہاتھوں میں غلط طریقے سے غلط مقاصد کے لیے استعمال نہ ہو۔ پروگرام ہمارا جاری ہے۔ ناظرین، تصور یہ ہے کہ سیاستدان بھلے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو بڑی طاقت رکھتے ہیں اور مرکزی قیادت پالیسی بنا سکتی ہے، لیکن ہم نے ایک نیا ٹرینڈ دیکھا ہے جس کے اندر سوشل میڈیا جماعتوں کے اوپر حاوی ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہمیں زیادہ نظر آتا ہے، لیکن دوسری جماعتیں بھی اس ٹرینڈ سے ماورا نہیں ہیں، بچی ہوئی نہیں ہیں۔ تو آج ہم ذرا بحث کرنا چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا اور اس کے چلانے والے کیا جماعتوں کے اوپر حاوی ہو رہے ہیں نہیں، اور بین الاقوامی طور پر جو مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹانے کا ایک بڑا ذریعہ بن گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اس جھگڑے کے اوپر ہی توجہ رکھی جائے۔ سوشل میڈیا کا کلیدی کردار ہے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری مسلم لیگ نواز کی طرف سے، سینیٹر زرقا تیمور تحریک انصاف کی طرف سے، دونوں کا شکریہ۔ شبیر ڈار نمائندہ جیو نیوز جو اڈیالہ کی خبریں کور کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اسٹارٹنگ میں جو سینیٹر صاحب آپ سے، کیا آپ کی پارٹی کے اندر سوشل میڈیا، آپ کی جماعت کا، ان کے لیے تو مسئلہ ہوگا، وہ تو پرابلم ہے یہ سوشل میڈیا یا اس کے چند اکاؤنٹس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میرا خیال ہے جی اب لیٹلی جو ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب پہلے اگر آپ کو کوئی تھوڑا بہت شک بھی تھا، تو اب جو لیٹلی ہوا ہے یہ تو کافی الارمنگ ہے کہ ابھی خان صاحب کی طرف ان سے تو ہمیں ایکسیس نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کون سوشل میڈیا چلا رہا ہے، اور جو لوگ چلا رہے ہیں جن کو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ملک سے باہر ہیں تو ان کے تو سٹیکس بھی نہیں ہیں. یہ وہی حال ہے جو اس وقت یوٹیوبرز جو ملک سے باہر بیٹھ کے اشتعال انگیزی کرتے ہیں، اور ہمیں یہاں پہ پتہ نہیں ہے. ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ہمارا ملک ہے، آپ تو ملک سے باہر ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہمارے لیے اگر آواز اٹھاتے ہیں، ہمارے ساتھ عدل انصاف نہیں ہے یہاں پہ نا روا لوگوں کے ساتھ سلوک ہے، اس بات پہ آواز اٹھانا بالکل صحیح ہے. لیکن آپ اس ملک کے 24 کروڑ عوام کو، اور خاص طور پہ تحریک انصاف کو، اپنے ہی لوگوں کو، اصل ایشو اپنے یہ ہے. لوگوں کو آپ دیکھیں نا جی، میں خود ذاتی طور پہ I was the target of my own party سوشل میڈیا جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی. نہ میں نے ووٹ ڈالا، نہ میں نے پیسے لیے، نہ میں وہاں پہ موجود تھی، لیکن میرے اوپر تصویر لگا کے، میرا ایڈریس دے کے میرا گھر جلاؤ اس کو میرے گھر پہ بندے بھیجے. اور ضمیر کے سوداگر، دیکھیں میں نے کون سی ضمیر کی سوداگری کی، یہ تو انہوں نے کی. اور میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو تم، 14 سال سے میں پارٹی میں ہوں، میں نے کوئی ایسی آپ کو ویڈیو پروگرامات جاری کرنے پڑے وزارت، اور آپ نے آخر میں ثابت کیا کہ جو پارٹی کی لائن تھی اس سے آپ ہٹی نہیں، بالکل نہیں ہٹی. لیکن وہ ڈیمیج تو ہو گیا نا. وہ ابھی تک میں بھگت رہی ہوں. وہ کیسے بھگت رہی ہیں آپ؟ میرا سوشل میڈیا، میں کوئی اپنی ویڈیو لگاتی ہوں، کوئی ٹویٹ کرتی ہوں، تو اس کے اوپر اتنی، کیا میں بولوں، میں سمجھ گیا، کہنے کی ضرورت نہیں. آپ کی پارٹی میں یہ پرابلم نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ابھی تک تو آپ کے کنٹرول میں ہے، لیکن کہیں کہیں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو پارٹی کے اندر لڑائیاں ہیں وہ آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے ریفلیکٹ ہوتی ہیں. آپ کے منسٹرز کے اوپر تنقید ہوتی ہے، پنجاب کے ہوں یا مرکز کے ہوں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کروا رہا ہے. یہ تو خود کرواتے ہیں، یہ لوگ خود ہی ایکٹیو ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب، جو یہ جائز تنقید ہے نا، یہ صحت مند معاشروں میں اور صحت مند جمہوری ممالک میں ضرور ہونی چاہیے. ایک سسٹم کا ایسا ہونا چاہیے، اگر کوئی منسٹر کام نہیں کر رہا، اگر کوئی منسٹر جو ہے اپنے کولیگز کو اور پارٹی ورکرز کو نہیں لفٹ کرا رہا، ان کی بات نہیں سن رہا، نہیں رسپیکٹ دے رہا، تو ضرور اس پہ تنقید ہونی چاہیے. لیکن اگر دوسرا جس کو اس کی منسٹری درکار ہے، اگر وہ تنقید کروا رہا ہے تو یہ تو درست نہ ہوا نا. وہ ایلیمنٹ تو ظاہر ہے آپ اس کو بائیفرکیٹ تو نہیں کر سکتے، یہ ہوگا چھوٹا موٹا، لیکن وہ ایک الگ بات ہے. اور اس سے میرا خیال ہے کہ ہمیں، میرے اوپر جو پارٹی کی کوئی ذمہ داری ہے، تو ہمیں اپنے رویے درست رکھنے میں مدد ملتی ہے اگر ہماری اپنی پارٹی کا سوشل میڈیا ہمیں کوئی گائیڈ لائن دیتا ہے یا کسی بات پہ تنقید کرتا ہے. لیکن جو آپ نے پروگرام ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ہے نا، دیکھیں سوشل میڈیا پوری دنیا میں اب ایک بڑا افریت کا رنگ اختیار کرتا جا رہا ہے، لیکن پاکستان میں جو اس کا حال ہے نا، وہ انتہائی بد حال ہے، وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور میں اگر یہ کہوں کہ خاص طور پہ ابھی جو یہ 24 نومبر کے بعد جو حالات اور واقعات ہوئے ہیں، اس میں تو ہمیں سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا کہ اس کے اوپر ہم نے کیسے کوئی فلٹر یا کوئی واش لگانا ہے، یا کوئی اس کو کسی نہ کسی قانونی دائرے کے اندر لانا از حد ضروری ہے. اب میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، وہ کئی باتیں ڈسکس ہو چکی ہیں متعدد دفعہ، لیکن اگر 3 دن پوری دنیا میں سوشل میڈیا پاکستان کا ایک جماعت یہ پروپیگنڈا کرتی رہی ہے کہ اسلام آباد میں بلو ایریا میں 287 لاشیں جو انہوں نے لاک کر لی تھی نا، 1000 سے شروع ہوئے تھے، وہ گری ہیں، ان کی سینئر لیڈرشپ بھی یہ کہہ رہی ہے. اور جو ان کے بین الاقوامی ہینڈلرز ہیں، میں ہینڈلرز کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں اس کی وضاحت میں آگے کروں گا، کہ انہیں کہاں بنے ہوئے ہیں. یہ یہاں پہ لوگ پی ٹی آئی کے ورکر سوشل میڈیا نے پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کس کے اشاروں پہ ہیں. سب کی نہیں بات کر رہا، لیکن ہیں ان میں ایلیمنٹس جو پاکستان میں نئی اسٹیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ملک کی ترقی کے خلاف ہے. اس کو الگ ایک چیپٹر ہے، بعد میں کبھی بات کریں گے. سوشل میڈیا اس کیس میں ٹول ہوا، ان کے مین لیڈرز جو ہیں پروگرامز کے اندر بیٹھ کے انہوں نے بات کی ہے، تو ایسا اس میں سوشل میڈیا مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اگرچہ اس نے ایمپلیفائی کیا. لیکن لطیف کوثر صاحب کا بیان وہ مین اسٹریم ٹی وی چینل کے اوپر چلا، شعیب شاہین صاحب کا بیان مین اسٹریم ٹی وی کے اوپر چلا، اور آپ کی جماعت کے ایکس پرائم منسٹر خاقان عباسی صاحب نے ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے باتیں کی. انہوں نے نمبر نہیں دیا، لیکن انہوں نے فرق ہے جی. شعیب شاہین صاحب نے تو میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھ کے، حامد میر صاحب کے پروگرام میں اکٹھے تھے، انہوں نے کہا جی کہ گرنیڈ ہمارے اوپر پھینکے گئے. ابھی دھرنا پہنچا نہیں تھا یہاں اسلام آباد، ابھی یہ کہ موٹر وے پہ تھے. اس پہ سوشل میڈیا تو نہ آیا نا، تو میں بائیفرکیٹ کر دیتا ہوں نا. یہ ہے جو مطلب نام نہاد لیڈر جو ہیں جب اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ نام نہاد لیڈر آپ کو حقائق پتہ نہیں ہے اور آپ وثوق سے کھڑے ہو کے بات کریں، تو یہ تو بہت ہی بڑی جال سازی ہے. لیکن اسی ثانیہ کی بات اگر وہ کرتے ہیں جس کو ثانیہ اسلام آباد
وہ نام دے رہے ہیں. غزہ کے شہداء کی تصویریں لگا کے اسے ثانیہ اسلام آباد کے شہید کہنا، پتہ ہے یہ غلط ہے. یہ تو سوشل میڈیا ہے نا. ٹھیک. انڈیا میں جو 2023 میں وہ ورلڈ اور وہاں پہ جو سیلیبریشنز ہوئی تھیں، وہ گاڑیوں کی تصویریں لگا کے مراد سعید کے آفیشیل فیس بک اکاؤنٹ سے ڈالی گئی. اب آپ نے ہولڈ یور تھاٹس آن دس. ان لوگوں کو تو کوئی ٹھیک مزہ آنا چاہیے شبیر صاحب، آپ کیوں لوگوں کو ورغلا رہے ہیں. کور کرتے یہ ڈائریکشن کی کا ابہام ہے کیا؟ جیل کے اندر سے جو خبریں آتی ہیں یا ہدایت آتی ہے پہنچ نہیں پاتی، یا ہدایت ہی یہ آتی ہے کہ یہ گھڑمس جاری رہے؟ طلعت صاحب، سوشل میڈیا کو تو چھوڑ دیں. اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ ہماری روزانہ ملاقات ہوتی ہے عمران خان سے، تقریباً روز ہی ہوتی ہے، تو ہم نے جو آبزرو کیا ہے، ہم نے جو محسوس کیا ہے، آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، بلکہ عمران خان نے خود بھی اس بات کا 2-3 مرتبہ اعتراف کیا کہ میں جیل میں ہوں، مجھے نہیں پتہ باہر کیا ہو رہا ہے. تو سوشل میڈیا پہ بھی ریسنٹلی جو ڈپٹی اسپیکر ہے سابق قومی اسمبلی کے قاسم خان سوری، انہوں نے ایک ٹویٹ کی. اس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے منتقل کیا گیا، فوج کی تحویل میں ہے، ان کو سر میں رکھا ہوا ہے، کچھ ایسا کھلایا گیا ہے، کھلایا جا رہا ہے، ان کے ذہنی توازن خراب ہو گیا. پڑھے لکھے جائل. اچھا ہم نے پڑھے لکھے جائل. ہمارا چونکہ جیل انتظامیہ سے رابطہ رہتا ہے مسلسل، تو ہم نے وہاں سے بھی کنفرم کیا، اور ہمارے اپنے بھی سورسز ہیں جیل میں، تو ان سے بھی ہم نے کنفرم کیا خبر فیک تھی، لیکن آپ کی دوڑیں لگ گئیں. آپ نے کہا کہ واقعتاً کہیں یہ تو نہیں ہو گیا. اچھا پھر جب ہم عمران خان سے ملے ابھی کل پرسوں، تو ہمیں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی، نہ ہی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا. بلکہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ ایسی باتیں سوشل میڈیا پہ ان کی تشہیر ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو مسکرائے اس پہ. انہوں نے کہا یہ کیسی باتیں ہو رہی ہے. یعنی اب سوشل میڈیا حاوی ہو چکا ہے پی ٹی آئی کا. سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا حاوی ہو چکا ہے، یا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے وہ ایلیمنٹس جو اپنے لیڈران کو بھی ٹارگٹ بناتے ہیں وہ حاوی ہو چکے ہیں؟ یہ بڑا اہم ہے ڈیفرینشیٹ کرنا. آپ اس میں ڈیفرینشیشن کرتے ہیں ویسے کہ دونوں میں فرق ہے؟ جو لوگ ذرا دور بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی ایک پالیسی چلا رہے ہیں، لیکن جو اندر ہے وہ بھی پارٹی کی ہدایت کتابیں ہیں. جو اس وقت اڈیالہ جیل میں لوگ ملتے ہیں عمران خان سے، وہ چاہے پارٹی لیڈرز ہوں یا وکلا ہوں یا ان کی فیملی ہو، ان کا نقطہ نظر الگ ہے. ان سے ہماری بات ہوئی ہے یہ کیا ہو رہا ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ اس سے ہمارے لیے بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے ملاقات کرنی ہوتی ہے، انہوں نے عمران خان کو انفارمیشن دینی ہوتی ہے باہر کی. تو ظاہر ہے جب ایسی خبریں گردش کریں گی تو ان کے لیے بھی مشکلات ہوتی ہیں. لیٹ می ٹیک اے کوئک بریک، اور اس کے بعد ہم آئیں گے کہ یہ جو آفیشیل پالیسی میں ڈینائل کر دیا جاتا ہے جی کہ اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، یہ تو وہ لوگ کر رہے ہیں، یہ خاص اسٹریٹجی کے تحت ہے یا واقعتاً مشکلات ہیں جن کا ابھی ڈار صاحب نے ذکر کیا؟ بریک کے بعد. کیا سیاسی جماعتوں کا سوشل میڈیا ان کے اوپر حاوی ہو گیا ہے، اپنی پالیسی سے ہٹ کے بات کر رہا ہے؟ تو سینٹر صاحب پہلے تو I'm sure آپ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی اس کی باتوں کا جواب دیں گے، پہلے آپ رسپونڈ کر لیں، پھر میرے پاس آپ کی پارٹی کے حوالے سے سوال ہے. گو ہیڈ. جو انہوں نے بات کی، یا ڈاکٹر صاحب نے کہا نا جی کہ آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے، کیاس پھیلاتے ہیں، اس کو پھر سوشل میڈیا لے دوڑتا ہے، پھر آپ کے ہاتھ سے بھی نکل جاتے ہیں. دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہلے خان صاحب بڑا اس میں انٹرسٹ لیتے تھے، اینڈ ہی یوز ٹو ایوری ڈے ان سے میٹنگز ہوتی تھیں، ہی وڈ انسٹرکٹ دیم کہ کیا کرنا ہے. اب وہ مادر پدر آزاد ہو گئے ہیں. دوسرا آپ یہ بات نہ بھولیں کہ سوشل میڈیا از اے سورس آف منی، اٹ از مونیٹائزڈ. اور وہ لوگ جو یہاں سے ڈسکریڈٹ ہو کے گئے ہوئے ہیں، پارٹی کے ساتھ جو کیا وہ ہمیں بھی پتا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے. اور باقی اب میرے اوپر اور ٹرولنگ ہوگی اگر میں اس طرح کی لوگوں کے نام لوں گی. نہیں وہ ٹرولنگ کی بات کر رہی ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا نہیں ہونی چاہیے نا. آپ بات نہیں سمجھے. بات یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پارٹی کے ساتھ اپنے جب ٹینیور تھا پی ٹی آئی کا، جو انہوں نے جو انجوائے نہیں کیا جی، انہوں نے مسلیڈ کیا. انہوں نے جتنا انہوں نے مسلیڈ کیا ہے، میرا خیال ہے کسی اور نے اتنا مسلیڈ نہیں کیا. اور ہمیں پتا ہے کہ وہ کہاں بیٹھ کے کس طرح سے سب کچھ چلایا کرتے تھے. جب آپ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، یو ہیو دا گفٹ آف دا گیب، تو آپ پھر نوٹ کماتے ہیں نا. نوٹ چھاپنے کا طریقہ بن چکا ہے. اور ویورز کو ویسے بتا دوں، آپ کے لیے بھی شاید یہ خبر ہو کہ جو ملک سے باہر یہ چینلز رجسٹر ہوتے ہیں ویلاگنگ کے لیے، اس کے اوپر پاکستان سے 10 گنا زیادہ ریونیو آپ جنریٹ کرتے ہیں. تو پاکستان کے اندر ڈالرز میں آپ کو پاؤنڈز میں آتے ہیں بہت زیادہ. لیکن واپس آئیے گا، آپ نے عمران خان کے ہوتے ہوئے ذکر کیا، اس وقت بھی کچھ سچ کا منبع نہیں تھا آپ کا آفیشیل. اس وقت بھی جو آپ ماشاءاللہ مار دھاڑ کیا کرتے تھے، تو وہ تو عمران خان نے خود ہی ایک ایگزامپل ایسی سیٹ کی ہوئی ہے، بڑی فیک نیوز ہوتی تھی.
चले ट्वीट भी डिलीट करने पड़ते थे उनको। वो सही है, वो ठीक है, लेकिन अब तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है ना। अब तो वो इट इज लाइक अ मॉन्स्टर विच फीड्स ऑन इटसेल्फ। ठीक, आपको कोई पता नहीं कौन चला रहा है, मतलब हमें पता है कौन चला रहा है, लेकिन किसकी डायरेक्शंस हैं। लेकिन आपके पास वैसे केपी के अंदर भी आप देख लें, जिन यूट्यूबर्स को आपने बहुत आई बॉल्स दे दिए और फिर करोड़ रुपए भी उनको महीनों में दे दिए, अब वही आपकी जमात के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर हमलावर हुए हैं। देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन, और मैं आपको बता रहा हूं ये, और एस्टेब्लिशमेंट इज लविंग इट। उनसे इससे बेहतर वी आर नॉट लविंग इट। नहीं, लेकिन हाउ कैन दे लव इट, क्योंकि इन्होंने जो हमाकतें और मकारियों का जो इन्होंने अंबार जो काम आप करना चाह रहे हैं वो आपस में लड़ाई करे तो आपको खुशी नहीं होगी। हमें तो आपने राइट ऑफ कर दिया ना। नहीं, हमने राइट ऑफ नहीं किया, आपको राइट किया, आपको दरमियान में रखा हुआ है। नहीं, दरमियान में मेहरबानी आपकी। लेकिन देखे ना, ये इस वक्त चले जी, हम तो हुए नालायक, बेवकूफ, खताकार, ये तो महान लोग हैं। इन्होंने जो हैंडल किया 24 नवंबर को, उसके ऊपर तो मेरा ख्याल है इनको इतना बड़ा तमगा मिलना चाहिए नालायकी का और मुल्क को जलील करने का, कि दे मस्ट टेक ओनरशिप, एंड इफ यू आर वेरी ऑनेस्ट द पीपल हु आर इन्वॉल्व शुड रिजाइन। क्योंकि आपने बेलारूस का सदर आया हुआ था, आप यार, मैं इतनी बेवकूफ सी खातून हूं, मुझे पता है कि मैं उसको, आप वर्कर्स को ठंडा कर देते, आप इमरान खान को 2 अच्छी बातें कर देते, पानी पिलाते हैं उनको, रूह अफ़ज़ा देते हैं, कैसे ठंडा? आप कफन बांध के वहां से चल के आ रहे हैं। आपने तो कहा आके देखो, हम एंटर नहीं होने देंगे। कफन पोश को ठंडा कैसे करें? नहीं, कफन पोश को आप भाई इमरान खान को आप उधर से निकाल के किसी बेहतर रेस्ट हाउस में रख देते। आप अवाम को ठंडा करना कौन सा मुश्किल काम है? नथिया गली ले जाते हैं, नथिया गली ले जाते। चले नथिया गली ना बनी गाला ले जाते, वहां ना ले भाई, आप उस गंदी सी जेल में से निकाल के उनको कोई अच्छी सी जेल देते। आपने देखे, आपको मैनेज करना था, आपके डिग्निटरीज आ रहे थे, प्रेसिडेंट आ रहा था, यू कुडंट इवन मैनेज। अच्छा, पहले 2 सवाल, तो तबाही कर इसका जवाब देंगे, लेकिन मुझे पहले आप बताइए आप कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार खुश क्यों नहीं है ये तमाम जो घड़मस मचा हुआ? पहले मैं छोटी सी बात कर लूं, बताइए। डॉक्टर साहब ने कहा है, गुजारिश ये है कि मैनेज करने के लिए तमाम तर कोशिशें हुकूमत ने की हैं। आपके सीनियर लीडर्स को हेलीकॉप्टर तक फराहम किया गया है, जेल तक जाए गए, 4 चक्कर लगवाए गए हैं, मुलाकातें करवाई गई हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके सामने रखी गई हैं ताकि खुश असलूबी से ये मैनेज हो। हम सोए नहीं रहे, ठीक है जी, पूरी कोशिश। और आखिरी कोशिश जो मैंने हेलीकॉप्टर की बात की है, वो मैसेज ले कि दोबारा आपके जुलूस जब अभी हसन अब्दाल के पास था तो दोबारा वहाँ तक आपके लीडर्स को पहुँचाया है कि ताकि इसको खुश असलूबी से तय करें। आप लोग नहीं माने, एक अलग बात है। और दूसरी बात, आगे जब वो कह रहे हैं कि मान गई थी इनकी क़यादत, वो संजानी वाला उसके बाद अंदर की लड़ाई फिर इनको यहाँ पे लेके वो अंदर की लड़ाई, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं। और दूसरी बात ये कि आप खुश क्यों नहीं? जो आपने कहा ना ठंडा करना, वो ठंडा क्या करते हैं? यहाँ डी चौक या एक्सप्रेस चौक आने तक 5 बंदे आप मार के आए थे इस क्राउड को। आप पुरअमन सियासी एहतजाज कहेंगे? ना पुरअमन है, ना सियासी है, और ना कोई एहतजाज है। तो अजीब टाइप माहौल था, आप सब ने देखा है। अब मैं आ जाता हूँ आपके सवाल के ऊपर। देखिए, हम इस बात से कतई तौर पर खुश नहीं हैं कि जो इस सारे मामले के हवाले से प्रोपोगंडे हो रहे हैं, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें तुरा इम्तियाज़ है उनका, उनकी इंटरनल जो आपस में रिफ्ट्स हैं या एक दूसरे के ऊपर तनकीद है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है कि वो केपी के बारे, सीएम के बारे में क्या कह रहे हैं, वो बैरिस्टर गौहर के बारे में क्या रहे हैं। डॉक्टर साहबा मेरे लिए काबिल एहतराम है, ख़ुद इन्होंने कहा कि मैं भी ट्रोलिंग की ज़द में आती हूँ, वो एक इनका इंटरनल इशू है। लेकिन जो आपने बात की ना, ये मॉनिटरी बेनिफिट की, असल बात वो है। और वो मॉनिटरी बेनिफिट, उसकी मिसाल अभी मैं एक प्रोग्राम में दे के आया हूँ, यहाँ पे भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि वो एक मुहावरा है कि आप अपने 1 पाव गोश्त के लिए इंटरेस्ट, आपका 1 पाव गोश्त हो और आप दूसरे की भैंस ज़बह कर दें। मतलब वो एक इतना लार्जर एक चीज़ है, उसमें आपका इंटरेस्ट 1% है, लेकिन आपने उसको, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ कि स्टेट को आपने नुकसान पहुँचा दिया पैसे कमाने के लिए। और दोबारा वो एलिमेंट कि जिनका स्टेट से, अभी मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, इसके साथ उसको भी लिंक कर लें। आपने कहा ना, ये शहजाद अकबर का आपने नाम लिया। भाई बात ये है कि यहाँ पे जो लोग बैठे, जिन्हें रियासत ने इज्जत दी, बड़े मनसब पर रहे, असद कैसर साहब की बात कर रहा हूँ, उनकी आपने स्टेटमेंट सुनी है। उसके ऊपर फिर जब चीज़ें पार्टी की पॉलिसी नेगेटिव तो रुख लेती हैं, तो वो, और हकाइक से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं फैक्ट से आपको बात कर सकता हूँ। ठीक, इसमें कितना मुश्किल है आपके लिए क्विकली शबीर, अगर आप इसके ऊपर वाइंड अप कर पाएं कि आप रिपोर्ट करें एक ऐसे माहौल में जिसके अंदर भांत भांत की जुबान बोली जा रही है। सो वो रिपोर्ट जब आप करते हैं तो उसका कोई असर होता है कि जी असल में हकायक ये हैं, या वो बिल्कुल बह जाती है इस झूठ के तूफान में?
देखें पीटीआई की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है इसमें जहां इनका सोशल मीडिया और जो इनके पार्टी लीडर्स जो बयानात देते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन हम जो ऑब्जर्व करें हम समझते हैं कि इमरान खान खुद भी इसके जिम्मेदार हैं। इसकी वजह ये है, एक तो जो उनके लोग मिलने जाते हैं उसमें उनके पार्टी के लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, वकला हैं, वो अलग अलग कहानियाँ लेकर जाते हैं वहाँ। और इमरान खान जब मीडिया से इंटरेक्शन करता है तो उन्हीं इंफॉर्मेशन की बेसिस पे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। इसकी रिसेंट एक मिसाल है, परसों जब बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा वो गए तो उन्होंने उनको ब्रीफ किया। ब्रीफिंग के बाद उन्होंने हमसे इंटरेक्शन किया तो उन्होंने कहा जी ये बहुत ज़्यादती हो गई है और जो भी हुआ है हमारे लोगों को शहीद किया गया वगैरह वगैरह। उसके बाद दूसरे दिन अलीमा खान, तीनों बहनें वो मिली हैं, उसके बाद उनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो बैरिस्टर गौहर खान है उनको पता ही नहीं है चीज़ों का, ठीक, या वो वहाँ मौजूद नहीं थे। यानी इमरान खान के पास जो भी लोग जाते हैं, एक तो वो उस इंफॉर्मेशन में गड़बड़ होती है, वो अलग अलग उनको ब्रीफ करते हैं। तो दूसरा ये कि जो 24 नवंबर का एहतजाज है, जो उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को उन्होंने सारा टास्क दे दिया था, आपको मैं बताऊं कि बुशरा बीबी और इमरान खान की आखिरी मुलाकात 8 नवंबर को हुई है, ठीक, और इमरान खान ने एहतजाज का ऐलान 14 नवंबर को किया है। लेकिन उस दौरान बुशरा जो है वो ऐसे बात कर रही थी जिस तरह वो लाइव कॉल पर उनके साथ मौजूद है। हिदायत उनसे हमने पूछा है कि बुशरा बीबी इजलास अटेंड कर रही हैं पार्टी के, तो आपने तो कहा था ये सियासत में नहीं आएगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनको मैंने कुछ हिदायत दी हैं, वो पार्टी तक पहुंचाएं। आई हैव टू लीव इट, अनफॉर्चुनेटली टाइम इज अप। लेकिन ये हम आपको बता दें कि बहुत मरतबा ऐसा होता है कि जो आप गिरहें हाथों से लगाते हैं दूसरों के गिर्द, वो आपके गले के गिर्द पड़ जाती हैं, फिर आपके दांतों से भी नहीं खुलती है। तो सोशल मीडिया को आपने लॉन्च तो कर दिया, लेकिन अब वबाल जान बना हुआ है सियासी जमातों के लिए। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। ज़रा इकॉनमी की भी बात कर लें। मईशत की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की मईशत बुनियादी मसला रहा है, अभी भी है, लेकिन कुछ इशारे अच्छे आपको नज़र आ रहे हैं। हमारे पास ज़ुबैर मोतीवाला साहब मौजूद हैं, चेयरमैन है बिजनेस ग्रुप और मईशत की तमाम जहतों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। उनसे पूछते हैं कि मौजूदा सूरत हाल को वो कैसे देते हैं। जी ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि अभी जो इशारे आपको नज़र आ रहे हैं, जो ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं, उसको जब आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि मईशत में क्या हो रहा है? देखिए, एज अ कॉमन पाकिस्तानी आई फील के जो आपके जो पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज ने मतलब सारी नफसियाती हदूद पार कर लिए हैं। आपका इंपोर्ट बिल कम हो रहा है, एक्सपोर्ट कदरे बढ़ रहा है थोड़ा बहुत, और आपका डॉलर 1.5 साल से मुस्तहकम है, फिर आपकी इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं। तो मतलब ये और हमारा ट्रेड इम्बेलेंस भी कम हो रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल में है। तो ऑल दीज थिंग्स, और हमने रियल सेंस में पहली दफा 1.9 बिलियन का एक डेट रिटायर किया है। ऑल दीज थिंग्स मतलब अगर आप ओवरऑल देखें तो सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन आप वैसे देखें जो इंडस्ट्री और लोकल इंडस्ट्री है, दे आर नॉट इन वेरी गुड शेप, इसलिए कि उनके जो मामलात हैं वो कुछ और हैं। और ये जो आपको जो नजर आ रहा है, ये देखें, अगर आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ा है, विच डजंट नीड यूटिलिटीज, विच डजंट नीड लोन्स फ्रॉम द बैंक्स। उनका जो एक्सपोर्ट 5 बिलियन से 37% बढ़ के 8.2 बिलियन हो गया। तो उसको अगर आप उसके अंदर जब हम शामिल करते हैं तो पिक्चर अच्छी नजर आती है। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें कि एम्प्लॉयमेंट का जो इंजन है टेक्सटाइल, उसके अंदर जो है ना बतदरीज 3-4 सालों के अंदर कोई $3 बिलियन की कमी हुई है। वी टच 19.2, आज हम 16-16.5 बिलियन पे हैं। उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर इजाफा हो रहा है, लेकिन जिस कदर कमी हुई उतना इजाफा नहीं हुआ। तो अभी प्रॉब्लम जो है मेरे हिसाब से, अगर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम किए हैं, मैंने औरंगजेब साहब को भी कहा कि पहले मैंने से बड़ा लड़ता था, लेकिन आई थिंक उनके स्टेप्स जो है उन्होंने कोई रिजल्ट उसका आया है ऑन द लार्जर कैनवस। अब जरूरत इस बात की है कि हम जो है ना इंडिविजुअल की तरफ, छोटी इंडस्ट्री की तरफ, एसएमईज की तरफ हम वहां जाएं और उनको ठीक करें। इस वक्त गैस की प्राइसेस और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रियां छोटी जो है वो बंद हो गई। ये जितनी आपको नजर आ रहा है एक्सपोर्ट, इट इज बिकॉज लार्ज स्केल इंडस्ट्री, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो कि एक्सपोर्ट में है, बायोमास में चले गए हैं,
کچھ جو ہے نا وہ ووڈ پہ آ گئے ہیں, کچھ اور انہوں نے طریقے کر لیے ہیں, سولر بہت زیادہ لگا لیا جن کے پاس پیسے ہیں, اس کی وجہ سے تھوڑی ان کی کاسٹ کنٹرول میں ہے تو دے آر ایبل ٹو ایکسپورٹ. باقی جو چھوٹا آدمی ہے جو لوکل کو کیٹر کرتا ہے یا اسپیشلائز ایکسپورٹس کرتا ہے, اس کے پاس ابھی بھی بڑی تکالیف ہیں. آئی تھنک دیٹ گورنمنٹ از سلولی اینڈ گریجولی, کیونکہ ابھی میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ گیس کی پرائزز کی وہ ڈسکس کر رہے ہیں, اور ایک بڑا ایک چل رہا تھا کہ وہ بڑا برا تھا جو کسی نے فلوٹ کیا تھا, آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی اگریمنٹ ہوا ہے کہ 31 دسمبر کو کیپٹیو پاور پلانٹ سے گیس بند کر دیں گے. اس سے بڑی انسرٹنٹی آئی تھی اور ہم نے سب جگہ اپروچز کی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اوگرا میں بھی ہم نے کیا کہ وہ بند نہیں ہوگی. اگر وہ بند ہوگا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا, نہ وابڈا کے پاس نہ کے ای کے پاس کوئی ایسی پروویژنس ہیں, کوئی ایسے انتظامات ہیں کہ ان کے پاس نہ گریڈز ہیں, نہ رنگ مین یونٹس ہیں, نہ ان کے پاس ایسی کوئی لائن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے حکومت کے پاس آفٹر کہ اس انڈیکیٹرز کو کنسولیڈیٹ کریں. کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں اب کمیاں ہیں اس کو پورا کریں. ٹھیک, بالکل آخر میں کوئکلی اگر آپ بتائیں کیا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو آپ نے بتایا کیا کرنا چاہیے, اس ٹرینڈ کو سسٹین کرنے کے لیے کیا نہیں ہونا چاہیے, اگر آپ 2 منٹ میں وہ بتا پائیں. دیکھیں بات یہ طلعت صاحب کہ نہیں تو بہت ساری چیزیں کرنی چاہیے. ہمیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں لانی چاہیے. ہمیں جو ہے نا الیکٹریسٹی کے پرائز کو نہیں بڑھانا چاہیے. ہمیں گیس کی پرائزز کو کنٹرول کرنا چاہیے, انہیں نہیں بڑھنے دینا چاہیے. ہم کو اوور ہیڈ کاسٹ انڈسٹریز کی کم کرنی چاہیے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنا چاہیے, ایف بی آر کی انوالومنٹ کو کم کرنا چاہیے, ٹیکسیشن کے نظام کے اندر جو یلغار ہے نوٹسز کی اس کو کم کرنا چاہیے. بہت ساری چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کو نہیں کرنی چاہیے. سر فہرست جو آج کل جو معاملات ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم جو ٹیکسیشن پالیسیز کی جو ہے نا بہت زیادہ اگریسو پالیسیز ہیں اس کو ٹیکس فرینڈلی بنانا چاہیے, بزنس کمیونٹی کے لیے ان کو روم دینا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. آپ نے لیو اٹ دیئر, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بتایا ناظرین کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.